ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العظيم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعلمكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله الكرام الكريم وعلى اصحابه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں شراب اور جوئے اور ان سے ریلیٹڈ پہلو پر بحث ہوئی تھی. گزشتہ درس کے اختتامیہ جملے سے ریلیٹڈ آج کی آیت کا پہلا حصہ ہے کہ اللہ پاک تمہارے لیے نشانیوں کو اس امید پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. آگے فرماتا فی دنیا والآخرہ، دنیا کے سلسلے میں بھی غور کرو اور آخرت کے سلسلے میں بھی غور کرنا. دنیا کے سلسلے میں کیا غور کرنا؟ اللہ پاک نے ہمیں عمر دیا، نعمتیں دی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں پرسنل اعتبار سے پہلے غور و فکر کریں کہ یہ کیوں دیا، اور یہاں سے جب ہٹیں گے تو پھر دوسری نعمت کی طرف ہمارا ذہن جائے گا. اولاد دیا، بیویاں دیا، ماں باپ، خاندان، اقربا، دولت، گھر، یہ ساری چیزیں جب غور و فکر کریں گے تو یہ احسان نعمت کے شکریہ کے لیے اللہ پاک جو ہے یہ بتانا چاہتا ہے کہ غور و فکر کرو. والآخرت، و آخرت کے بارے میں غور و فکر کیا ہے؟ ابھی شعبان کے حوالے سے 2-3 بات دھیان میں رکھیں کہ کیا غور و فکر کرنا ہے. آج کتنی تاریخ ہے؟ آج 6 تاریخ ہے، 7 شعبان، 7 دونا 14، یعنی اور 6 دن ہیں ہمارے پاس. 7 دن رکھ لیتے ہیں. 14 تاریخ کو ہماری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے. 14 شعبان جو رات کو آئے گی ہماری زندگی کا فیصلہ. ہم اس رات کے بارے میں اس ہفتہ کو بولیں گے. آج ہم یہ 6-7 دن کے بارے میں بولیں گے کہ کم سے کم سال بھر تک جو ہم نے نہیں کیا یعنی نہیں کیا، اب 7 دن 6 دن تو کر لیں. اس کو مطلب ایزی نہیں لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رات سے پہلے کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارا رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں. اب ایک نیا رجسٹر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب آپ ہم سب سوچ رہے ہوں گے اندر کیا کریں سال بھر تک. وہ پورا بایو ڈاٹا آ جا رہا انٹرنیٹ پہ سرکار ہے. بس ہم یہ کہیں گے کہ احساس گناہ یہ خود ایک توبہ ہے. گناہ کا احساس، گناہ کے اوپر شرمندگی، ندامت، یہ خود توبہ ہے. اتنا ہم بول سکتے ہیں کہ جو کیے سو کیے، لیکن ابھی جو لمحے ہیں ایک دم اس ممتحن اور ایگزامنر کو دھیان میں رکھیں کہ جن کے پاس بالکل 5 منٹ ٹائم ہے اور 20 ورق دیکھنا ہے تو ورق کو الٹاتا دیکھتے دیکھتے یہاں تک کہ فرسٹ کو دیکھتا اور لاسٹ کو دیکھتا. اب دیکھنے کے بعد بیچ کے کیا ہے پتا نہیں. تو ایسے ہی سمجھیے کہ اللہ پاک ہمارے لیے آخری کے جو ورقہ ہے وہ پورے بیچ کی طرح نہ رہے. شروع کے اس لیے اچھے رہتے ہیں کہ میں یقین سے بولتا ہوں کہ اس رات کو آپ لوگ الحمدللہ جگتے ہیں. یہ اس رات کا جگنا ہی بہت بڑی عبادت ہے. تو یہ شروع کا جو کافی ہے لکھا چلا جاتا ہے الحمدللہ، دے دیے جاتے ہیں تو لکھا گیا. آپ جگے الحمدللہ. دوسرے دن روزہ میں رہتے ہیں کچھ لوگ الحمدللہ. کچھ نہ کچھ احساس تو رہتا دوسرے دن کا. تو 15ویں جو دن ہے تو ابتدا کے بعد تو اچھے رہتے ہیں، انتہا ہمارا صحیح ہو. یہ 5-6 دن کا لمحہ رب کی کرم سے وہ اس کے فیضان سے ملا ہے ہمیں. تو ہم سب سے بڑی چیز کیا کریں کہ پچھلے تمام گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ سب سے بڑا گناہ.
اور اس توبہ کی قبولیت پر مہر لگانے کے لیے درود کی کثرت کیجیے. یہ دو چیزیں یاد رکھیں. بڑی رات کو کیا کرنا ہے میں اس وقت آپ کو بولوں. ابھی جو یہ 6 دن باقی ہے, جو نہیں کرے, کتنی نمازاں چھوٹی, کتنے حقوق چھوٹے, کتنے کیا چھوٹے, کتنے جھگڑے کرے, کتنے گالیاں کرے, وہ سب یاد کیجیے اور یاد کر کر کے ہو سکے تو آنسو دلا. لیکن یہ فارمیلٹی کے طور پر نہیں کہ ہر سال ایسا کر لیتے, ایسا نہیں. اے اللہ اس بڑی رات کو یا اس مطلب شب برات کو ہمارے لیے زندگی کی سب سے اہم رات بنا دے کہ پھر ہم کوئی بھول نہ کریں. اور خیال کا کوئی ٹھکانا نہیں. جوان سے بچے ہمارے سامنے سے چلے جا رہے ہیں, بوڑھے موجود ہیں, تو موت حیات کا کوئی ٹھکانا نہیں. خالق وہی ہے. اس لیے پھر دنیا والآخرہ کے حوالے سے بس یہ کہوں گا کہ شعبان کا معنی ہی ہوتا ہے اس کے اندر خیر کثیر جمع ہو. شعبان اس درخت کی شاخوں کو کہتے ہیں جس میں شاخیں بہت ہو, درخت ایک ہو. تو ایک خیر ایک درخت ہے اور اس میں شاخیں. اب اس میں کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑا کام ماں باپ ہے, دعائیں لیجیے, نہیں ہے تو ان کے قبرستان پہ جائیے. سورہ اذا زلزلت الارض ایک مرتبہ پڑھیں گے تو 15 پارے کا ثواب ملے گا. سورہ قل یا ایھا الکافرون ایک مرتبہ پڑھیں گے 10 پارے کا ثواب ملے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ 2 مرتبہ اگر اس کو پڑھیں گے تو 1 قرآن کا ثواب ملے گا, 3 مرتبہ اس کو پڑھیں گے تو 1 قرآن کا ثواب ملے گا. بلکہ کسی روایت میں کہ 4 مرتبہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں تو 1 قرآن کا ثواب, قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھیں تو 1 قرآن کا ثواب. تو کم سے کم چلتے پھرتے تو آپ پڑھیے, سب یاد ہے. اب کوٹ کر کے رکھیے, لکھ کر کے رکھیے. کس کے لیے؟ قبرستان میں جب جائیے گا تو جو بھی ہے, اے اللہ تیرے حبیب کے فرمان کے مطابق پورا 6666 آیتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا, لیکن گڈ لک میرا مصطفیٰ, گولڈن چانس دینے والے نبی, ان کی ذات پر ہم قربان. آخر یہ انہوں ہمارے ٹائم ہی کو دیکھتے ہوئے ایسا کیے ہوں گے شوق, تو ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. ٹائم ملے تو پورا قرآن پڑھیے, اور نہیں ملے تو یہ ضرور کیجیے. آپ کہ درس تفسیر الجیلانی دے رہا تھا تو اس میں یہ حدیث پاک اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. کتنے 8 آیت 15 پارہ ہم لوگ الحمدللہ سننے والے کو بھی ثواب سے ملتا. 15 پارہ ہو گیا سیکور, اور ایک مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیے تو ایک ختم ہو گیا. لکھ کے رکھو, بسم اللہ پڑھیے. تو جتنے بھی وظیفے ہیں یہ سب پڑھ کے رکھیے, دھیان دیجیے, توبہ کیجیے اور توبہ کی قبولیت پر درود پڑھیے, اور یہ سب لکھ کر کے درگاہ جائیے یا اپنے قبرستان پہ جائیے آپ, تو وہاں پر آپ اپنے خاندان کے دادا ہے, پردادا ہے, دادا جو بھی انتقال کیے ہیں, اے اللہ شب برات کا مطلب ہوتا ہے مردوں کو چھٹکارا کی رات, چھٹکارا دیتے ہیں, آزادی, برات, چھٹکارا بولتے ہیں. آپ اس سے برات حاصل نہیں کر سکتے, مطلب چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے, تو شب برات چھٹکارا کی رات. تو اس رات کے لیے آپ یہ 6-7 دن کیجیے, کیونکہ جب دوسروں کے لیے آپ سوچیے گا تو اللہ کے رات کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے. کوشش کیجیے کہ 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں, کوشش کیجیے. کوشش کریں گے تو پھر اللہ کی مدد ہوگی. سنت نہ چھوٹے, نفل نہ چھوٹے, تسبیح نہ چھوٹے, جو بھی ہو. یعنی ماں باپ زندہ ہے تو جانتے ہیں کبھی کبھی ایسا کیجیے, کبھی کبھی شرم آتی ہے, نوجوان کو تو شرم آتی ہے, کون چھوڑنے ہے ایسا کیسے نہیں. لیکن کبھی اگر شرم آئے نا تو اس کا بھی میں وقت آسان راستہ بتا دوں. جب کبھی ماں سوئی رہے نا, دیکھیے کوئی نہیں ہے, سوتے وقت ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کے چوم لیجیے. شرم بھی اگر لگتی ہو تو کم سے کم اس وقت تو شرم مت رکھیے, ان دیکھ رہا, سمجھ رہے, ماں سمجھ رہے, چھوڑیے ان کے گناہ کو, وہ کیا کرے وہ اللہ کو جواب دیتی, لیکن ہمارے واسطے ماں ہے. باپ کبھی سوئے ہوئے ہو ان کے ماتھے کو چوم لیجیے. شرم لگتی ہو, زندہ نہیں چوم سکتے, ہوشیاری رخت نہیں چوم سکتے, سوتے وقت چوم. یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن دیکھتا اللہ.
یہ ساری چیزیں دیکھتا اور بڑا ہو جاتا اللہ کے میزان میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا تھا اللہ سے کہ اللہ میں میزان دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، تو کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا ضد کرنے والے نبی، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے دکھایا تو بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا اے اللہ یہ آسمان و زمین کے اتنا میزان اور تیرے بندے ان کو بھرنا ضروری ہے۔ قرآن کہتا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ جس کا میزان عمل بھرا ہوگا وہ چین و سکون میں ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا میزان بھرا نہیں ہوگا ہلکا ہوگا فأمہ ہاویہ، وہ جہنم میں ہوں گے۔ اے اللہ اتنے بڑے کو کون بھرتا؟ 60 سال کی عمر والے کہتا اگر پورے عمل بھی کرے تو نہیں بھر سکتا۔ اللہ پاک نے کہا میں نے بنایا ہے میں بھرواؤں گا۔ اللہ نے کہا سنو، جو صدق دل سے، محبت سے، اخلاص سے، للہیت سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، میں اس کے پڑھنے سے پورا میزان بھر دوں گا، پورا میزان بھر دوں گا۔ تو جب بھی وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں، لوگ ادھر ادھر نہیں دیکھتے سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا نہیں کرنا، یہ مذاق ہے۔ سبحان اللہ بولے تو اللہ پاک ہے، تم اللہ کو بولا رہے ہو اور ادھر ادھر دھیان ہے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے بندے میں پاک ہوں تو تم ادھر ادھر دیکھ رہے نہیں، چہرہ ادھر نیچے ہو، اے اللہ کے پاک ہے، اللہ کے پاک۔ اردو میں یہ ہے عربی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح پڑھنا پورا، کم سے کم 3 سیکنڈ لگتا ہے ہم لوگوں کو پڑھنے میں، لیکن آپ لوگوں کو 3 سیکنڈ میں 15 تسبیحاں پڑھ لیتے آپ۔ یہ فائدہ کیا ایسے ایسے کرنے سے؟ یہ کرنا نہیں ہے، ایک رکھے تو سبحان اللہ یہ، پھر رکھے تو سبحان اللہ یہ، ایک پڑھیے، آپ کو پورا نہیں پڑھنا، اچھا پڑھیے، اللہ پاک کے کو قبول کرے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے کبھی بھی آپ کو بوجھ دینا نہیں چاہتا، ٹینشن دینا نہیں چاہتا، تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا، پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایسا ہوتا تو ہم تو مطلب نہیں کے غلام ہیں۔ صحابی سے تو کبھی بھی پڑھ کے نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے، کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن صحابی کو ڈائریکٹلی نماز دے دیا، ایمان دے دیا، 40 سال کی عمر میں ایمان دے دیا، لیکن معراج میں نماز دیا 12 سال کے بعد۔ دیکھ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ دیکھ رہے تھے نا کہ ابھی انٹرینڈ ہے، ابھی اگر دے دیے تو قدر نہیں ہوتی، اسی لیے اتنے دیر کے بعد دیا تاکہ جو نماز کی قدر صحابہ نے کی ہے آج امت کی کا کوئی طبقہ نہیں کر سکتا، کوئی طبقہ نہیں کر سکتا۔ فاطمہ ایک سجدہ کرتی تھی پوری رات ہو جاتی تھی، صبح میں کہتی تھی اے اللہ حبیب کی بیٹی بنایا اور ایک سجدے کے برابر بھی رات نہیں رکھا، حق ادا کیا ہے ان حضرات کے سجدوں کا۔ تو اللہ پاک نے انہیں بھی تکلیف ڈائریکٹلی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ کہنا آپ جیسے کھانا اچھا کھاتے ہیں، ذرا اس میں بو باس آ جائے تو ارے ماتا جی بولتے ہیں، حالانکہ کھانے چھوڑ، تو ایسے ہی کچھ بھی کیجیے تو اچھا کیجیے۔ ابھی جو 5-6 دن آپ کو کرنا ہے، بڑی رات سے پہلے تک ایک دم آنکھ بند کر کے کرتے ہی چلے جائیے، چھوڑیے، کسی سننے کی ضرورت نہیں، وہ کیجیے۔ خاص طور سے یہ 3 سورہ میں نے بتائے، قل اللہ 1 مرتبہ پڑھے 10 پارہ، 3 مرتبہ پڑھے تو 1 قرآن، قل یا ایھا الکافرون 1 مرتبہ پڑھے، 4 مرتبہ کل پڑھیں گے، قرآن کو 4 میں ڈیوائڈ کریں گے تو 4 مرتبہ پڑھے تو 1 ختم، اذا زلزلت الارض 2 مرتبہ پڑھے تو پورا 1 قرآن۔ اتنا آج ہی سے شروع کر دی، میں سمجھتا ہوں 50 قرآن سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ، الحمدللہ۔ کوشش یہ کیجیے کہ اگر پورا قرآن بھی پڑھنے کو مل جائے تو ماشاءاللہ الحمدللہ، سونے پہ سہاگا، نہیں تو سونا تو چلو، اس کو کیجیے اور یہ سب جمع کر کے آپ لکھیے، اور لکھنے کے بعد اس رات کے لیے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ بنی قلب کے ربڑیوں کے برابر جو بال ہے اس میں، اس کے برابر بخشش فرماتا ہے، مطلب کثیر بخشش فرماتا ہے، کثیر برات کرتا ہے، کثیر چھٹکارا کرتا ہے۔
جتنے بھی خاندان حضرت آدم سے لے کر کے اب تک خاندان سے جتنے بھی لوگ انتقال کر گئے ان سب کو بخش دو، ان سب کے روپے اللہ میں نے پڑھا رسول اللہ کے گولڈن موقع دینے کی وجہ سے پروردگار اس میں بھی اگر کچھ گڑبڑی ہے تو معاف کرتے ہوئے یہ سب ان کی روحوں کو پہنچا دے سکتا ہے۔ آپ کا ہمارا کامل عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو انتقال کر گئے ہمارے خاندان سے وہ جنتی ہے، کامل عقیدہ رکھو آپ۔ آج افسوس ہوتا ہے سعودی عرب جا کر کے نوجوان باپ ماں پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ بدبخت ہے اولاد۔ آپ کو بہنوں آدم سے لے کے آپ کے والد تک اور والد سے اوپر جتنے انتقال کر گئے ہیں سب کے بارے میں ایک وفادار اولاد کا ایمان کامل ہونا چاہیے کہ سب جنتی ہیں۔ یہی وفاداری، یہی گمان ہے، یہی ہمارا، کیونکہ آپ جو ہم ایمان والے ہیں یہ انہی کے احسان ہیں کہ انہوں پہلے ہم بعد میں۔ وہ اگر اچھے نہیں ہوتے تو ہم کیسے اچھے ہوتے، وہ مومن نہیں ہوتے تو ہم کیسے مومن؟ لیکن آج جا کر کے بچے ارے وہ لوگ کافر ہوئے تو ہم بھی کافر ہونا، کیا وہ کیسے مرے کیا مرے، یہ بولنے کا کس نے دیا؟ ایسا اگر بول دیے تو پھر سال ثواب کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کس کے واسطے کرنا ہے سال ثواب؟ کس کے واسطے کرنا؟ نبی صحابہ متقی پرہیزگار غوث بزرگ کس کے واسطے؟ ہم اپنے خاندان کے گناہگاروں کے لیے سارے ثواب، بزرگوں کے لیے نہیں۔ ان کے تو درجے بلند ہوتے ہیں آٹومیٹک، ان کے پاس تو فرشتے آتے ہیں دعا کرنے کے واسطے، ان کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ سوراخ میں جو کیڑے مکوڑے ذاتی طور پر رہتے ہیں وہ سب دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے۔ اس لیے ہم اپنے خاندان والوں کو خوب یاد کریں اور کثرت سے، آپ جو پریکٹیکلی طور پر میں نے کہا جھگڑا نہیں کیجیے، بہت زیادہ غصہ آئے گا، بہت زیادہ کہہ رہا ہوں۔ ابھی بائک چلاتے ہیں نا، ذرا سی کوئی ٹھوکر مار دیا تو اس سے پہلے کہ آپ اپنی سائیڈ لیں آپ اسی کو دیکھتے رہیں گے آپ ایک گھنٹہ تک۔ دکھتا نہیں کیا یہ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، تو بھی سوری بول وہ بھی سوری بول پیچھے نکل جا، کوئی شوق سے نہیں مارا تو بہت غصے آئیں گے، بہت جھگڑے ہونے کے چانسز ہوں گے، بہت ناراضگی کا پہلو ہوگا۔ ماں بار بار کہیں کھانا کھا لو، آپ کا دل کہے ہے نہیں بات کھانے کہا نا ابھی دیکھ رہے ہیں گیم، یہ سب وسوسے ڈالیں گے شیطان، یہ سب خیالات ڈالیں گے شیطان، اور آپ کے رجسٹر کو آخری پنے کو بھی کالا کر کے رکھ دے گا، اور جب وہ پیش ہوتا تو گیا کام سے 2016 گیا کام سے رجسٹر۔ اس لیے اگر کچھ بھی گڑبڑی ہو رہی ہے، جھگڑے پگڑے سب کے مسئلے، تو آپ کو پانی پی لیجیے، بیٹھے ہوئے تو سو جائیے، سوئے ہوئے تو آنکھ بند کر لیجیے، وضو کر لیجیے، نبی فرما رہے تو یہ سب شیطان سے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا اور آپ کو پانی ٹھنڈا کر سکتا، پانی پی لیجیے، وضو کر لیجیے، ہٹ جائیے وہاں سے۔ یہ ساری صورتیں آپ کو یہ 5-6 دن کے لیے 7 دن کے لیے کرنا، پھر دنیا والا آخرت، دنیا میں بھی ہے جب تک کیجیے، اور آخرت میں یعنی برزخی دنیا میں جو آپ کے خاندان والے ان کے لیے بھی کیجیے۔ ان کی روحیں آتی ہیں، صاف ستھرا آپ جو گھر کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ وہ انہیں کے لیے، وہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہاں ہماری اولاد ہماری پیڑھیاں خوش ہیں، اب جا کر کے برزخی دنیا میں دعا کرتے ہیں سب کو جمع کر کے، آپ کی جیسے دنیا ہماری دنیا ہے اسے ان کی دنیا مانا، ہمیں یہاں بیٹھتے ہیں ان کو یاد کر، وہ وہاں بیٹھتے ہیں اپنی دنیا میں یاد کر، وہاں کہتے ہیں دعا کر اے اللہ ہمیں جیسے تو نے موت دیا ہے ہدایت پر، اسے بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تو ہدایت نہ دے دے۔ یہ دعا ہے مسند احمد کی روایت ہے، اللہم لا تمتہم، اے اللہ انہیں موت مت دینا، حتی تہدینا، تہدیتہم یا تہدیتہم، یہاں تک کہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں ٹھیک کر دے مولا۔ ہمارا کنیکشن یہ صرف آنکھوں کا کنیکشن ختم ہوتا ہے، حقیقت کا کنیکشن ختم نہیں ہوتا، بلکہ غور اگر کریں نا تو زندہ جب تھے تو پتا نہیں ممی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ بھی یاد کرے یا نہیں کرے، گھر میں تھے بیٹھے سو انہوں اپنے کام میں، ہمیں اپنے کام میں، اور گھر میں تھے تو ممی کو یاد کرے یا نہ کرے، لیکن جب انتقال کر جاتا ہے کوئی تو بس آپ کو یاد کرنا ہی ان کا کام رہتا، بس یہی کام ہی ہے ان کا۔ اے اللہ میرے خاندان میں وہ بگڑ رہے ہیں، مولا انہیں ہدایت دے، ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ وہ ان کو ان کی پریشانی ہے دور کر دے، ان کی تکلیف ہے دور کر دے، لیکن ہم لوگ یاد کرنا پڑتا، ہم لوگ فتوا دے رہے ہیں ارے انہوں
سلاد پہ مرے انہوں، فاتحہ کر کے مرے انہوں، نظر کر کے مرے انہوں، یہ کر کے مرے، اس لیے وہ بدعتی تھے، وہ مشرک تھے، معاذ اللہ تعالی۔ کہاں سے ہوتا تو ان کی دعا کہاں قبول ہوتی؟ اللہ کہتا ہے اے بندے تو ان کے لیے دعا کر رہا، وہ تیرے لیے بد دعا کر رہا، وہ تیرے لیے بدعت کا فتویٰ لگا رہا، وہ تیرے لیے مطلب مشرک کا فتویٰ لگا رہا۔ اس لیے خبردار کمانڈڈ ہو جائیے اپنے بزرگوں کے بارے میں، یقین کامل رکھیے کہ جتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں، آج جو ہمارے پاس سنیت، آج جو ہمارے پاس عقیدے کی صحت نظر آ رہی ہے، یہ انہی کا فیضان ہے، انہی کا احسان ہے کہ ہم ان کی وجہ سے ہم آج صحیح العقیدہ ہیں، وہ بھی اسی عقیدے پر انتقال کیے ہیں۔ مولا ان کی بخشش کے سب کو تو خیر میں ہمیں بھی بخش دے، ایسا تصور رکھنا۔ یہ 5-6 دن تک آپ کو کرنا ہے، الحمدللہ قرآن پاک کہتا ہے پھر دنیا والا آخرہ، دنیا میں ہے آپ تو دنیا والے یہ کرنا ہے آپ کو، آخرت والے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے۔ تو 3 سورہ زیادہ اور درود پاک کی کثرت زیادہ، تاکہ ہر عمل قبول ہو جائے، ہر عمل قبول ہو جائے۔ درود کی بات آئی، اچھا ہاں وہ تو بتا دیں میں نے، درود کے حوالے سے بات سنیے۔ ایک شخص ہے جو انتقال کر گیا، حضرت سفیان کی غالباً روایت ہے، انتقال کر گیا، انتقال کر جانے کے بعد اور بڑے خوبصورت تھے وہ، اور جب انتقال کیے تو ایک دم چہرہ کالا ہو گیا۔ اب جو ہے ان کا بیٹا لوگوں کو دکھانے کے لیے شرما رہا، دکھانے کے لیے شرما رہا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا۔ لیکن ایسے سب کو روک کر کے لاش رکھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک وجیب النظر خوبصورت چہرہ والا انسان کی شکل میں ایک آتا ہے، اور آنے کے بعد اس کو یہ بچہ روکنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کفن اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر جو پڑھایا ہوا تھا وہ اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد پورا ہاتھ ان کے چہرے سے لے کر کے پورے اس پہ پھیر دیتے ہیں، ویسے ہی خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جب جانے لگتے ہیں تو یہ بیٹا خوشی سے ایک دم رو رو کر کے زار و قطار دو جب چلے جاتے تو عرض کرتے کون آپ، کون ہیں بتا دیجئے۔ ارے میں اتنے دیر سے پریشان تھا، کس کو دکھاؤں، بے عزتی کی انتہا نہ تھی، کیا ہوا ایسا، کس کو کہوں نہلانے، کس کو کہوں کیا، اسے اکیلے کر بھی نہیں سکتا، آپ کون ہیں، ہمارا احسان کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا میں ان کا درود ہوں، میں ان کا درود ہوں، درود مجھے اللہ نے یہ شکل دی، اس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا نبی پر، میں وہی درود ہوں جو آج ان کے چہرے کو نور بناتا، ان کے جسم کو نور بناتا۔ یہ گارنٹیڈ دعا، گارنٹیڈ چیز ہے دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد عربی پر درود بھیج، یعنی ان کی عظمت کو بڑھا، اور اللہ کے نبی کی جو تعریف کرتا ہے اللہ پاک اس کے ہونٹ کی حفاظت، آواز کی حفاظت، ادا کی حفاظت خاص طور پر رکھ لیتا ہے، جبرائیل کو بھیجتا ہے کہ اے جبرائیل جا کر دعا کر اس ہونٹ کے لیے جو محمد کی دعا میں نکلے، محمد کی تعریف میں نکلے۔ اس لیے درود کی کثرت کو کیجیے، اور یہ والے قابل توجہ، اے اللہ اپنے حبیب پر درود نازل فرما، آل حبیب پر درود نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم، درود ابراہیم اگر پڑھنے کے لیے جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر، تو یہ جب پورے اٹریکشن کے ساتھ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ پھر میں سوچتا ہوں کہ واقعی سارے لوگوں کے رجسٹر ایک طرف اور آپ کا آخری رجسٹر ایک طرف ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ کھویا ہوا پہلو تھا جو میں نے بتا دیا ہے، اور کیا بتاؤں، اور ایک اور بات، یہ درود، ایک اور بات دھیان رکھیے گا، درود ایک ایسی عبادت ہے جس میں خدا کی شرکت ہے۔ اللہ پاک نے ساری عبادتیں آپ کو کرنے کا، لیکن وہ خود وہ عبادت کے ساتھ آپ کے لیے، آپ کے ساتھ نہیں۔ نماز پڑھنے کا سمپل آپ پڑھنا، اونلی فار یو، آپ کے لیے ہے نا، لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ پاک کے جو بندے جہاں پڑھتے ہیں اللہ پاک بھی کہتا ہے میں بھی پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک بھی کہتا ہے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں تیرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ابھی نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ آگے خالی ہے تو پیچھے سے بلاتے ہیں، بلانا پڑتا آگے 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 آگے، لیکن درود کا لفظ منہ پر آ جائے رب آٹومیٹک آپ کے پاس، فرشتے آٹومیٹک آپ کے پاس آئے۔ یہ درود کا سب سے اہم وظیفہ اور مقام، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی،
بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے مل کر درود پڑھتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو ارے اب تو پڑھو اس نبی پر درود اور سلام کہ اللہ بھی تیرے ساتھ ہے، فرشتے بھی تیرے ساتھ ہیں۔ اس سے بڑی گارنٹی کیا ہوگی، اس سے بڑی کاملیت کیا ہوگی؟ نماز پڑھے، کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ اللہ آپ کے ساتھ تھا، کوئی ایسی روایت کی آیت نہیں ملتی کہ اللہ آپ کے ساتھ تھا، لیکن درود پڑھے اللہ بھی ساتھ، فرشتے بھی ساتھ، قرآن پڑھے۔ تو توبہ کیجیے، گڑ گڑائیے، بمشقت کھانے میں تھوڑی کمی کیجیے، کاسٹلی کھانا کم کھائیے۔ میں وہ ایک مطلب یہ کہ روحانیت کی دنیا میں بتاتا ہوں، کیونکہ کھانے پینے سے جو ہے نا تھوڑی نیند زیادہ آئے گی، توجہ اللہ کم ہوگی، تو ایزی کھانا کھائیں گے، ہو سکے تو روزہ رکھیں، 3 روزہ تو ضرور پورائیں، ایک کا ثواب 10 ملتا، ایک کا ثواب 10 ملتا، ایک کا ثواب 10 ملتا، تو کل 30 کا یعنی پورے مہینے کا ثواب مل جاتا۔ سمجھ رہے نا؟ تو آپ پچھلے بھی 15 کو اور پچھلے بھی 15 کو، دونوں 15 کو آپ نے کر دیا ماشاءاللہ، تو داخل بھی ہو رہے ہیں۔ ارے رسول فرماتے ہیں کہ سنو میں روزہ رکھتا ہوں، پوچھو وجہ، میں شعبان میں روزہ رکھتا ہوں، وجہ تو پوچھو۔ تو صحابہ نے جب پوچھا تو کہا یہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب رجسٹر میرا پیش ہو تو روزے کی حالت میں پیش ہو۔ ارے حالانکہ یا رسول اللہ آپ تو خالی دعا کر دیں تو سب بخشے چلے جائیں، آپ کو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ عمل کو آپ کی ضرورت ہے، صحیح ہے؟ لیکن یہ امت کو توجہ دلانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں نبی ہو کر، پاورفل ہو کر، مقبول محبوب ہو کر، سلیکٹڈ ہو کر ایسا بول رہا ہوں کہ میں جب میرا رجسٹر پیش ہو تو عبادت اور روزے کی حالت میں پیش ہو، تو کوشش کیجئے کہ 3 روزہ کنٹینیو ہو سکے تو رکھیے، 13 14 15 ماشاء اللہ، ایام 20 سے 13 14 15 سبحان اللہ، بہت اچھا ہے۔ 13 14 15 ہر مہینے میں رسول اللہ رکھتے تھے، ایام 20 بولتے اس کو، خوبصورت دن چاند اس میں کلک ہو جاتا، 13 14 15 رکھیے تو پورا ثواب ملتا، 3 رکھے تو پورے مہینے کا ثواب، تو روزہ بھی رکھیے انشاءاللہ کوشش۔ سب سے بڑی عبادت یہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا پہلو بھی نہیں۔ کیوں بھائی آپ بھوکے رہ رہے ہیں، اس میں دکھانے کی کیا ضرورت؟ پیٹ تو آپ کا جا رہا ہے، اس میں دکھانے کی کیا ضرورت؟ نماز میں دکھاوا ہو سکتے ہیں، میں لوگ کہیں گے ہاں بڑا اچھا سجدہ کرا، بڑا اچھا رکوع کرا، لیکن کوئی یہ تعریف نہیں کرتے بڑا اچھا بھوکا ہے، نہیں۔ تو بھوکا اللہ خود رسول فرماتے کہ اللہ نے فرمایا کہ روزے میں ریاکاری کا پہلو نہیں ہے، روزہ خاص بندہ میرے لیے رکھتا ہے، فریج میں کھانا چھوڑ کر میرے پاس نہیں کو آتا، اچھے کھانا چھوڑ کر میرے پاس کیوں آتا؟ اس کا مطلب خالص میرے لیے رکھتا۔ تو روزہ رکھیے، 3 روزہ ضرور رکھیے گا، یہ بات بڑی اچھی تھی۔ تو روزہ بھی آپ رکھیں، درود کی کثرت کیجیے، توبہ کیجیے، اور یہ سب جمع ہو جائے تو 15ویں شب کو آپ جائیے اپنے خاندان کی قبروں پر، اور خاندان کی قبروں پر جا کر دعائیں سال ثواب کا طریقہ یہ سب پڑھا ہوں مولا تو قبول کر لے، اس میں جو غلطی ہے معاف فرما، نبی کی روح کو پہنچاتے ہوئے تمام صحابہ تابعین بزرگان دین سے پہنچتے ہوئے اس قبر میں جو اللہ کے ولی زندہ ہے ان کی روح کو پہنچا، اور ان کے وسیلے سے ہمارے خاندان کے یہ جو صاحب قبر ہیں ان کو پہنچاتے ہوئے ان کی بخشش فرما، اور ان تمام کے وسیلے سے ہمیں صحت دے، طاقت دے، عزت دے، دولت دے، شہرت دے، جو بھی چاہے جب تک زندہ رکھ عزت سے رکھ۔ اس طرح سے دعا کیجیے، اور چپ کے آ جائیے، موبائل وغیرہ بدلے جائیے، ورنہ دعا بھی کریں گے ہلو میں دعا میں پاس ہوگا، پورا اٹریکشن ہونا چاہیے، پوری توجہ ہونی چاہیے۔ یہ سب خاص طور سے دھیان میں رکھے، دعا ہے اللہ پاک آپ ہم سب کو ایک خاص اور محبوب لمحے جو نصیب فرمایا ہے اس میں وہ کرنے کی توفیق